اولاد مانگو، چونکہ دعا بھی عبادت ہے، ہر طرح کا سوال اللہ تعالیٰ سے کرو، اعبد اللہ، اللہ کی عبادت کرو۔ ہم جانتے ہیں کہ انسانوں کی پیدائش کا مقصد ہی اللہ تعالیٰ کی بات کرنا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے انسانوں اور جناتوں کو نہیں پیدا کیا الا لیعبدون، مگر وہ تاکہ وہ میری عبادت کریں۔ انسان اور جنات کی پیدائش کا مقصد ہی اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، اللہ کی بڑائی کی بڑائی ہے۔ یاد کیجیے اس حدیث کو، جو حدیث بخاری مسلم کے اندر ہے۔ آپ علیہ وسلم ایک کے کھچر پہ سوار تھے اور آپ کے پیچھے آپ کے جانثار صحابی معاذ بن جبل بھی آپ کے ردیف تھے، آپ کے پیچھے سوار تھے۔ حضرت معاذ تھا، یا معاذ اتدری ما حق اللہ للعباد، اے معاذ کیا تم جانتے ہو کہ اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے؟ ما حق اللہ للعباد، کہ اللہ تعالیٰ حق بندوں پر کیا ہے؟ تو حضرت معاذ نے کہا تھا اللہ رسولہ عالم، اللہ رسول زیادہ جانتا ہے۔ کیونکہ صحابہ کا طریقہ تھا، جب ان سے کچھ پوچھا جاتا تھا تو کہا کرتے تھے کہ اللہ رسول زیادہ جانتا ہے، کیونکہ انہیں اس بات کا علم تھا کہ اللہ تعالیٰ کبھی ایک حکم کو منسوخ کر دیتا ہے، نیا حکم جاری کرتا ہے، اور مطلب پوچھنا ممکن ہو کہ کوئی نیا حکم آنے والا ہو، اس لیے کہا تھا کہ اللہ رسول زیادہ جانتے ہیں۔ اب ماں تھا کہ اللہ کا بندوں پہ یہ ہے کہ ان یعبدوہ لا یشرکوا بہ شیئا، کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی خالص عبادت کرے اور کسی کو شریک نہ کرے۔ پھر ماں تھا اے یا معاذ اتدری ما حق العباد علی اللہ، کیا اے معاذ آپ جانتے ہو کہ بندے کا حق اللہ پر کیا ہے؟ تو کہا تھا کہ اللہ رسول عالم، اللہ رسول اللہ جانتے ہیں۔ تب ماں تھا کہ بندے کا حق اللہ پر یہ ہے کہ اللہ یعذبہ، کہ اللہ اسے عذاب نہ دے۔ اگر وہ اس بات کی تسلیم کر لے، اس بات کو مان لے کہ اللہ تعالیٰ ہی بات لائق ہے، اب وہ شرک نہ کرے تو اللہ اس کو عذاب نہ دے۔ یہ حق اللہ پر بندوں کا ہے۔ میں نے کہا کہ ہمارے اوپر اللہ کا حق یہی ہے کہ اللہ کی بات کرے، یہی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، کہ اے لوگوں ایک اللہ کی عبادت کرو اور ساتھ اس کو شریک مت کرو، اور بعد احسانہ، ماں باپ سے سلوک کرو، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ماں باپ سے اچھا برتاؤ کرو، والدین سے اچھا سلوک کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں حکم دیا کہ ماں باپ سے سلوک کرو۔ اللہ نے پہلے یہ کہا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، شرک مت کرو، ساتھ میں فوراً کہا کہ اپنے ماں باپ سے سلوک کرو۔ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے حق کے بعد سب سے بڑا حق جو ہے والدین کا ہے، والدین سے سلوک کیا جائے، والدین سے سلوک کیا جائے، اچھا برتاؤ کیا جائے، والدین کے ساتھ اچھا معاملہ کیا جائے، حسن صحبت اختیار کیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے بعد فوراً جو ہے والدین کا تذکرہ کیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ والدین کا کتنا اونچا مقام ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر یا اللہ تعالیٰ کے پر ظلم و زیادتی ہوتی ہے کہ لوگ اللہ کی عبادت میں غیروں شریک کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت خالص نہیں کرتے۔ وہ کچھ لوگ ہیں جو قبروں کو پوج رہے ہیں، قبروں کے سامنے سر ٹیکتے ہیں، قبروں سے اولادیں مانگتے ہیں، قبروں کے سامنے وہ تمام کام کر جو اللہ کی کرنا چاہیے۔ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ قبر کے اندر جو پڑا ہوا ہے وہ حاجت روا ہے، مسجد کشا ہے، زندگی بنانے والا ہے۔ حالانکہ یہ حق اللہ کا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہی حاجت روا ہے، اللہ ہی بگڑی بنانے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہی اولاد دینے والا ہے، اللہ ہی مصائب اٹھانے والا ہے۔ یہ حق اللہ کا تھا، لیکن بندوں نے اس حق کو بندوں کی طرف جو ہے پھیر دیا،
اور یقین رکھا کہ بندہ بھی جو ہے یہ کام کرنے والا ہے. چونکہ لوگ اللہ ظلم کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے پہلے بتایا کہ لوگوں اپنے آپ پر ظلم نہ کرو، عبادت تو میری خالص کرو. اور یہ بھی ہوتا ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر والدین کے ساتھ بھی اچھا سلوک نہیں ہوتا، اچھا برتاؤ نہیں ہوتا، اچھا رویہ نہیں اپناتے ہیں. لوگ ماں باپ کے ساتھ بھی نازیبا سلوک کرتے ہیں. ماں باپ جن کا ہم پر بڑے احسانات ہوا کرتے ہیں، بلکہ یوں کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ جس طرح سے پوری کائنات تخلیق کرنے والا، پوری زمین و آسمان کو بنانے والا، وہ منتظم کرنے انتظام کرنے والا ہے، ویسے ہی ماں باپ بھی اپنے اولاد کے تعلق سے بڑے فکر مند ہوتے ہیں. جب بچہ ماں کے شکم میں ہوتا ہے تو ماں اپنے بچے کی خاطر وہ تمام جو ہے کھانے جس کے تعلق سے اس کا یہ خیال ہوتا ہے کہ کھانے سے اس کے شکم کے بچے پر تکلیف ہوگی، اسے بچتی ہے اور بہت محتاط سے رہتی ہے اور کتنی تکلیفیں برداشت کرتی ہیں. جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو کس طرح اس کو محبت سے پالتی ہیں، پرورش کرتی ہیں. چونکہ اور ساتھ میں والد بھی اس بچے پر اور بچے کی ماں پر خرچ کرتا ہے، خرچ کرتا ہے اور اس کے اپنے بچے کو اچھا بنانے میں، صالح بنانے میں، ایک مکمل نظام بنانے میں پوری کوشش کر دیتا ہے. یہ وجہ ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کی شان بلند ہے اور اس کے ساتھ اس سے سلوک مطلب اچھی اس کی عبادت کی جائے، ویسے ہی ماں باپ سے اس کا سلوک کیا جائے، اس کا تقاضا ہے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ ماں باپ کا اللہ تعالیٰ کا جو ہے یہاں پہ اللہ تعالیٰ اپنی روایت کے بعد ماں کا فکر کیا کہ بتانے کے لیے کہ ماں باپ کیا مقام ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ایک مقام فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا